الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. پیچھے سے غزوہ احد کا تذکرہ چل رہا تھا اور اس موقع سے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ان پر خصوصی فضل اور کرم کیا تھا وہ گنایا جا رہا تھا. آگے اب کیا کہا جا رہا ہے؟ ثم پھر انزل علیکم تم پر نازل کیا من بعد الغم غم کے بعد. اب یہاں غم سے مراد کیا ہے؟ جو شکست کا غم تھا، ہزیمت کا غم تھا، یا اپنی غلطیوں کی وجہ سے بہت ڈھیر سارا نقصان اٹھانے کا غم تھا، جو چاہیں کہہ لیں. اس غم کے بعد ہم نے تم پر نازل کیا کیا؟ امانتن. امن معنی کیا ہوتا ہے؟ پرسکون حالت. تو تمہارے اوپر ہم نے پرسکون حالت نازل کی. لیکن اب پرسکون حالت ایک مجمل سی بات ہے، آگے اس کی وضاحت ہے. نعاسن اونگ یا نیند. کیا؟ اونگ یا نیند نازل کیا. جو چیز امانتن ہے اسی کی یہ وضاحت یا صراحت ہے. نعاسن جیسے ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا. اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ آگے جو بات بتائی گئی ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جس پر تو نے انعام کیا ان کا راستہ، اور جو گمراہ ہوئے غضب جن پہ نازل ہوا ان کا راستہ نہیں. تو یہ آگے والی بات جو ہے صراط المستقیم کی وضاحت ہے. تو ویسے ہی یہاں امانتن کے بعد یہ نعاسن اس کی وضاحت ہے کہ جو سکون اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، پرامن حالت پیدا کی، وہ کیا تھی؟ اللہ نے ان کے اوپر اونگ طاری کر دی یا نیند طاری کر دی. اس نیند نے کیا کیا یا اونگ نے؟ یغشا طائفتم منکم، تم میں سے ایک گروہ کو ڈھک لیا، گھیر لیا، یا اس پہ چھا گئی، غالب آ گئی. اب یہاں پہ اصلاً جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ کیوں رہا ہے کہ ہم نے امنا نازل کیا ہے. یہ کہ غم کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں انسان پریشان ہوتا ہے، اور وہ بھی جنگی صورتحال جس میں یوں ہی علا طول جنگی کے حالات کی وجہ سے آرام کا موقع نہیں ملتا. اور اس میں بھی اگر شکل یہ بن گئی ہو کہ ہار گئے، زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، تو ایک طرح کا ٹینشن یا ذہنی دباؤ بھی ہوتا ہے. اب ایسے دباؤ کی حالت میں آگے مزید کچھ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی مشکل حالت میں ان کو وقتی طور پہ تھوڑی سی اونگ سے
ڈھک لیا، اس کے نتیجے میں وہ ایک طرح سے فریش ہو گئے. جیسے ہم لوگ صبح سے دوپہر تک کام کر لیں اور ایک طرح سے تھک جائیں، چند منٹ کا قیلولہ کرتے ہیں پھر فریش ہو جاتے ہیں. ابھی ہماری دنیا میں لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، لیکن جن کے یہاں خوب کام کیا جاتا ہے، جاپان اور جرمن وغیرہ میں قیلولہ کمپلسری ہے لیبرز کے لیے. وہ ریفریش ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہم اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میڈیکل کی لائن میں جو مریض زیادہ تکلیف محسوس کر رہا ہوتا ہے، دوا اپنا اثر دیر سے دکھانے والی ہوتی ہے، تو ڈاکٹرز ان کو نیند کا انجیکشن دے دیتے ہیں کہ کچھ دیر یہ سو لے تو اس کی تکلیف کم ہو جائے گی یا کنٹرول میں آ جائے گی. پھر دوا دھیرے دھیرے جب اثر دکھائے گی تو وہ اپنا نارمل ہو جائے گا. تو بالکل اسی انداز کی نفسیاتی چیز اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس موقع سے پرووائڈ کی. یہ بھی اللہ کا ایک فضل تھا اور احسان تھا جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. لیکن یہ چیز کن کے لیے سود مند یا فائدہ مند ہوئی؟ جو واقعتاً اسی غم میں گھلے جا رہے تھے، اس تکلیف کو محسوس کر کے اپنے آپ کو بہت زیادہ بوجھل محسوس کر رہے تھے. لیکن ایک گروہ وہ تھا جس کو اس غم سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ میرا کیا ہے. آگے ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وَطَائِفَةٌ، اور ایک گروہ جو تھا قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، ان کی جانیں ان کے لیے اہم ہو گئی تھی. یعنی ان کو سب سے زیادہ اپنے جان کی فکر ستا رہی تھی کہ جو کچھ ناگفتہ بے حالات پیدا ہو گئے ہیں اس میں ہمارا کیا انجام ہوگا، ہم محفوظ رہ بھی پائیں گے یا نہیں رہ پائیں گے، ہم بحفاظت واپس لوٹ بھی پائیں گے یا نہیں لوٹ پائیں گے. اسی غم میں گھلے جا رہے تھے. تو ظاہر ہے کہ جب کوئی حد سے زیادہ غم کو اوڑھ لیتا ہے تو اس کو نیند بھی نہیں آتی، اس کی نیند اڑ جاتی. وہی حال ان کا تھا. اللہ تعالیٰ نے اوگ بھیجی تو تاری تو کی، لیکن یہ جو اللہ کے لیے لڑنے والے تھے اس کا فیض ان کو پہنچا، اور یہ جو اپنے فکر میں غلطہ پیچا تھے، اپنی فکر میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا. ان کی کیفیت کیا تھی وہ آگے بتایا جا رہا ہے. یظنون باللہ غیر الحق، اللہ کے سلسلے میں وہ گمان کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ گمان کر رہے تھے. کیا گمان کر رہے تھے؟ ظن الجاہلیہ، جاہلیت کا گمان. اب یہ جاہلیت کا گمان کا مطلب یہ کہ جاہلیت کی کیفیت میں یا جاہلیت کی حالت میں ایک انسان جس طرح کے خیالات اور تصورات رکھتا ہے، جس طرح کی سوچ اور فکر رکھتا ہے، ویسے ہی فکر ان کو لاحق تھی. اب اس گروہ سے کون گروہ مراد ہے؟ پیچھے سے اگر سیاق ہمارے ذہن میں ہو تو ہمیں معلوم ہے کہ ان میں ایک منافقین کا پورا ایک ٹولہ تھا. اس سے وہی گروہ مراد ہے. اور جب اس طرح کی ہنگامی صورتحال، پریشان کن صورتحال بنی تو ان کی طرف سے یہ احساس سب سامنے آ رہا تھا کہ ان کو اپنے جان کی زیادہ فکر تھی. اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنی نصرت اور پشت پناہی کا وعدہ کیا تھا، اس سلسلے میں وہ بے یقینی کا شکار ہو رہے تھے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ نعوذ باللہ ہم سے جھوٹا وعدہ کیا گیا تھا، ہماری مدد کا، ہماری کامیابی کا، ہماری پشت پناہی کا جھوٹا وعدہ کیا گیا تھا جو پورا نہیں ہوا، گویا ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے. اب یہ بات اللہ کی ذات کے سلسلے میں ذہن میں آ جانا پورے ایمان ہی کو چوپٹ کر دیتا ہے، پورے ایمان ہی کو ملیا میٹ کر دیتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ اللہ کے سلسلے میں وہ ناحق بات سوچ رہے تھے، درست بات نہیں سوچ رہے تھے. اور وہ بات کیا تھی؟ جاہلیت پر مبنی تھی.
جاہلی سوچ، جاہلی فکر، جاہلی انداز، جاہلی اسلوب پر مبنی تھی۔ اب وہ کیا سوچ رہے تھے، کیا چیز ان کو پریشان کیے جا رہی تھی، اگلے جملے میں اس کو کھولا گیا ہے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ حل لنا من الامر من شیء، کہ جو معاملات ہیں ان معاملات میں ہمارے لیے بھی کوئی چیز ہے۔ کوئی چیز کا مطلب ہمارا بھی کوئی حق ہے، یا ہمارا بھی کوئی اختیار ہے، یا ہماری بھی کوئی رائے کی اہمیت ہے، اس کا خیال کیا جائے، اس کا پاس و لحاظ کیا جائے، اس کو تسلیم کیا جائے، یا اس کے مطابق کچھ سوچا جائے۔ گویا ہم بے وزن ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمیں کوئی اسٹیٹس نہیں دیا جا رہا ہے، ہمیں گویا ایک طرح سے الگ کر دیا گیا ہے یا چھانٹ دیا گیا ہے۔ یہ تھا احساس۔ کیوں یہ احساس تھا؟ اس لیے کہ ہر آدمی فطری طور پہ یہ چاہتا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہونا چاہیے، جو میں سوچتا ہوں وہی برحق ہے، جو میری خواہش ہے اسی کی تکمیل ہر ایک کو کرنی چاہیے۔ حالانکہ یہ پریکٹیکل نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، ذاتی معاملات میں بھی نہیں، اس لیے کہ ہر ایک کی اپنے الگ الگ ضرورت ہے اور مفادات ہیں، اور دینی معاملات میں بھی نہیں ہے کہ دینی معاملات میں تو اصل حکم اللہ اور اس کے رسول کا چلے گا، لوگوں کی رائےوں کا اور مشوروں کا اور چاہتوں کا اور خواہشوں کی تو نہیں چلتی اس میں۔ جو اللہ کا حکم ہے، جو اس کے رسول کا فرمان ہے، صرف وہ مانا جاتا ہے، باقی اور کسی چیز کی پابندی ضروری نہیں ہوتی۔ لیکن چونکہ منافق صفت لوگ اپنے مفادات کے تحت آتے ہیں اور ان کا مفاد نہیں پورا ہوتا ہے، تو ان کے ذہن میں یہ بات اٹھتی ہے کہ گویا ہم اس میں شامل ہیں، پھر بھی ہمارے بات کی کوئی اہمیت نہیں، ہمارے رائے کا کوئی وزن نہیں، پھر آخر ہم کیوں ایسا کریں؟ ہم تو گویا اس میں آ کر کے پھنس گئے اور نعوذ باللہ ہمیں اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ احساس ہوتا ہے، اسی کو یہاں اور کھولا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر ہوتا ہمارے لیے معاملات میں سے کچھ کا مطلب کوئی حق یا کوئی اختیار یا کوئی اہمیت یا کوئی رائے، ان الامر کلہ للہ، تو ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ جو انہوں نے سوچا ہے یا جو بات وہ کہہ رہے ہیں، اس بات کے حوالے سے یاد رکھیں کان کھول کر کے کہ یہاں کسی کا کوئی اختیار نہیں چلتا، یہاں کسی کا کوئی حکم نہیں چلتا، سارا کا سارا اختیار اور سارا کا سارا حکم اللہ تعالیٰ کے لیے ریزرو ہے۔ قل، کہہ دیجئے، یعنی ان کے اس بات کا جواب دے دیجئے کہ معاملات سارے کے سارے، صرف یہی جنگی معاملہ نہیں، جتنے بھی معاملات ہیں سارے کے سارے للہ، اللہ کے کنٹرول میں ہیں، اللہ کے حق میں ہیں، اللہ کے کیا کہتے ہیں اختیار میں ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور کہی کہ یہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات مانی نہیں جاتی، اسے اہمیت نہیں دی جاتی، یہ اصلاً ایک بہانہ ہے۔ کیا ہے؟ اصلاً ایک بہانہ ہے۔ صحیح تر بات کیا ہے کہ ان کے دل کے اندر کچھ اور ہے جس کو وہ چھپائے ہوئے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ان کا اپنا مفاد۔ اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ اپنے دلوں میں اس چیز کو چھپاتے ہیں ما لا یبدون لک، جسے وہ تمہارے سامنے ظاہر نہیں کرتے، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ کو خبر ہے کہ ان کی اصل نیت،
ان کی اصل چاہت کیا ہے۔ تو یہ اخفا سے ہے، یخفونا چھپانا، اور یہ ابدا سے ہے، ظاہر کرنا۔ ٹھیک، وہ مزید کیا کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، کہ اگر ہماری رائے کو اہمیت دی جاتی، ہمارا کوئی اختیار یا ہمارا کوئی آرڈر چلتا تو ہم آج یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ یہاں جو ہمارے بہت سارے لوگ مار دیے گئے، اس کی نوبت نہیں آتی۔ ہم جہاں دیدہ لوگ ہیں، تجربہ کار لوگ ہیں، پہلے سے کتنی جنگیں لڑ چکے ہیں، ہماری رائے تو کچھ اور تھی، لیکن اس کو اہمیت نہیں دی گئی اور اپنا آرڈر گویا تھوپا گیا۔ اس کی وجہ سے یہ برا انجام سامنے آیا ہے۔ الزام سارا اب حضور کی ذات پر یا جن لوگوں نے باہر نکل کر کے لڑنے کی رائے دی تھی ان کے اوپر۔ اس اعتراض کا جواب بھی آگے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ قل، کہہ دو، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو ظاہر ہو جاتے یا باہر نکل آتے۔ برزہ مانے نمایاں ہونا ہوتا ہے۔ جیسے ہم جب غلہ اگانے کے لیے زمین میں ڈالتے ہیں تو دانہ تو پہلے مٹی میں چھپ جاتا ہے، پھر جب وہ پھولتا ہے اور اس میں اکھواں نکلتا ہے تو مٹی کو پھاڑ کے وہ باہر آتا ہے۔ یہ جو چھپی ہوئی کیفیت سے شگاف کر کے باہر آنے والی بات ہے، اسی کو اصل میں برازہ کہتے ہیں، ہے نا؟ یعنی پوشیدگی سے ظہور میں آ جانا یا نمایاں ہو جانا، جہاں کی ہر ایک دیکھ لے کہ ہاں کوئی وجود ہے، کوئی چیز ہے۔ اسی کو کہا جا رہا ہے کہ لبرز الذین، تو وہ لوگ جن پر قتل لکھ دیا گیا ہے۔ قتل لکھ دینے کا مطلب ہے کہ جن کا قتل کیا جانا طے کر دیا گیا ہے۔ کتبہ کا مطلب لازمی طور پہ وہ چیز ہونی ہے، فرض کے درجے میں، اصولی طور پر۔ کتب علیکم الصیام، فرض کیا کر دیا گیا، روزہ لکھ دیا گیا، کرنا ہی کرنا ہے، چھٹی نہیں ہے۔ تو ویسے ہی جن کا قتل کیا جانا اللہ تعالیٰ کے ہاں طے ہو چکا ہے، وہ لوگ کیا کرتے، نکلتے، باہر آتے، کہاں، الی مضاجعہم، اپنے مضاجع کی طرف۔ اب یہ مضاجع کہتے کس کو ہیں؟ تو قتل گاہ کو تو مضاجع نہیں کہتے، قتل گاہ کو تو مقتل کہتے ہیں، جہاں قتل کیا جاتا ہے۔ عجیب و غریب تعبیر یہ ہے، ہم لوگ سوتے ہیں تو ہمارے سونے کی جگہ الگ ہوتی ہے، ہمارے کھانے کی جگہ الگ ہوتی ہے، ہمارے مہمانوں سے ملنے کی جگہ الگ ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے وزٹنگ روم، ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے لنچ روم، جہاں بیٹھ کے آپ کھانا کھاتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے بیڈ روم، جہاں آپ سوتے ہیں۔ تو مضجع کے معنی ہوتے ہیں خوابگاہ کے، جہاں سویا جاتا ہے، اس کی جمع ہے یہ مضاجع۔ یعنی وہ نکل آتے اپنی خوابگاہوں کی طرف۔ اصلاً کہنا تو یہی ہے کہ وہ نکل آئیں گے اپنی قتل گاہوں کی طرف، لیکن جس طرح نیند میں ہم سونے کے بعد کچھ بھی احساس اور شعور نہیں رکھتے کہ ہم کہاں پہنچ گئے، ویسے ہی کوئی قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کو کوئی شعور اور احساس ہوتا ہے کہ وہ کہاں پہنچ گیا۔ تو دونوں کی جو صورت ہے نا، وہ صورت میں قتل میں بھی گویا آپ کا جو زندگی کی رمق تھی وہ ختم ہو گئی، ویسے ہی نیند کو بھی موت سے تعبیر کیا گیا ہے نا۔
جو زندگی کی رمق تھی وہ ختم ہو گئی. اب آپ سو گئے, اپنے سونے کے ٹھکانے پہ پہنچ گئے, تو گویا آپ کی زندگی کی رمق ختم, آپ کے زندگی کی رمق ختم. تو گویا وہ اپنے ٹھکانے پہنچ جائیں, اپنی قتل گاہ. مفہوم وہی ہے, لیکن تعبیر ایسی ہے کہ بظاہر قتل بھی نہیں ہو لیکن ان کا وجود ختم ہو جائے, چاہے قتل کی شکل میں یا کسی اور بیماری اور مرض کی شکل میں, کسی بھی شکل میں. یس, ہم کو جو دعا سکھائی گئی ہے سونے کے سلسلے میں کیا ہے؟ اللہم باسمک اموت و احیا. اٹھتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. مارنے کے بعد زندہ کر دیا ہے, موت کے بعد. اصلاً اس پوری کیفیت کی طرف اشارہ کرنا ہے. اس لیے نہیں کہا کہ قتل گاہ کی طرف چلے جائیں گے, اپنے خواب گاہ کی طرف, جہاں ایسی پرسکون نیند سوئیں گے کہ پھر اٹھنے کا نام نہیں. یہ جو جواب دیا گیا ہے اس میں کیا سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو موت سب کے لیے طے کر دی ہے, اور کس کی موت کہاں آئے گی یہ بھی طے ہے. چاہے وہ کہیں ہو اپنی روزمرہ کی زندگی میں, کہیں وہ اپنے لیے انتظام کرے رہنے سہنے کھانے پینے آنے جانے کا, لیکن موت جہاں اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے موت کے وقت وہ کسی نہ کسی بہانے وہاں پہنچ جائے گا, پہنچ جاتا ہے. اب اگر کسی کی موت لکھی ہے کہاں؟ مکہ مدینہ, تو وہ کسی بہانے پہنچ جائے گا, چاہے عمرہ کرنے چاہے حج کرنے. موت مع محمد علی جوہر کی لکھی ہوئی تھی ولایت میں, ساری زندگی یہاں پوری تحریک چلاتے رہے, سارے کام کرتے رہے آزادی کے, اخبار نکالتے رہے, سب کرتے رہے, لیکن موت لکھی تھی کہاں؟ لندن میں, وہاں جا کے مرے تھے. تدفین لکھی تھی فلسطین میں, وہاں جا کر کے دفن کیے گئے. تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی بہانے وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں اس کی موت لکھی ہے. تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم نے جو کچھ بھی مشاہدہ کیا ہو اپنے ارد گرد ماحول میں, تو تم کو خوب معلوم ہے کہ جس کی موت جہاں لکھی ہے موت کے وقت وہ وہاں کسی نہ کسی بہانے پہنچ جاتا ہے. تو اگر تمہاری موت اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے کہ احد کے میدان میں ہوگی, تو چاہے تم جنگ کے لیے نہ آتے, جہاد کے لیے نہ آتے, پھر بھی کوئی نہ کوئی ایسی صورتحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کر دی جاتی کہ تم یہاں پہنچتے اور یہیں تمہاری موت واقع ہوتی. اگر یہ حقیقت تم سمجھتے ہو تو یہ سب بہانے بازی مت کرو کہ وہاں لڑتے تو موت سے ہم بچ جاتے اور یہاں آ گئے ہیں اس لیے موت کا شکار ہو گئے. موت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہے, اور جہاں طے ہے وہیں آئے گی, وہیں اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا. اس لیے اس بات میں اور اس دلیل میں کوئی وزن نہیں ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو صورتحال پیدا کی اس کی حکمت کیا تھی؟ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ. یہ ساری جو صورتحال پیدا ہوئی کہ پہلے جیت رہے تھے, بعد میں ہار گئے, اور بعد میں پھر کیا کہتے ہیں مختلف مراحل سے گزر کر کے جیتنے کی پوزیشن میں آ گئے, یہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ نے کیا سب اللہ تعالیٰ کے پلان اور منصوبے کے تحت ہوا ہے. کیا حکمت تھی؟ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا تھا ما فی صدورہم, اس چیز کو جو ان کے سینوں میں ہے. کس چیز کو آزمانا چاہتا تھا؟ اس چیز کو جو ان کے سینوں میں ہے. اور وَلِيُمَحِّصَ, اور پاک صاف کرنا چاہتا تھا, چھانٹنا چاہتا تھا اس چیز کو جو تمہارے دلوں میں ہے.
واللہ علیم بذات الصدور، اللہ جاننے والا ہے ان تمام چیزوں کو جو سینوں میں ہے۔ لفظی ترجمہ کہ اللہ جاننے والا ہے سینوں والیوں کو۔ اصلاً ہوتا کیا ہے، سینوں میں جو راز ہے، جو نیت ہے، جو ارادے ہیں، جو جذبات ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ یہ اصل کہنے کا مطلب ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ابھی دو چیزیں اور سمجھنے کی ہیں۔ ایک چیز تو یہ سمجھنے کی ہے، یہ جو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ پاک کر دے اس چیز کو جو تمہارے دلوں میں ہے، یا چھانٹ دے، تو کیا ہے دل میں جس کو پاک کرنا ہے یا جس کو چھانٹنا ہے؟ اصل میں عربی زبان میں تمحیص کہتے ہیں، یہ جو مکھن ہے نا، مکھن، دودھ کا جو مکھن ہوتا ہے یا ملائی ہوتی ہے، اس کو الگ کیا جاتا ہے اور اس سے پھر گھی نکالا جاتا ہے۔ لیکن گھی نکالنے کے لیے بھی اس کو گرم کر کے جو گھی والا عنصر ہے وہ الگ کیا جاتا ہے، اور جو گھی کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں اس کو الگ کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو پورا عمل ہے، ملائی یا مکھن کو گرم کر کے گھی کو چھانٹنا اور گھی کے علاوہ جو چیزیں اس کو چھانٹنا، گویا جو اصل چیز ہے گھی، اس کو الگ کرنے کے لیے یہ پورا عمل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ دودھ کی سب سے قابل قدر چیز وہ گھی ہی ہے۔ اس کو الگ کرنے کے لیے چھانٹنے، ویسے ہی سماج اور معاشرے کے سب سے قیمتی عنصر اہل ایمان ہے۔ اس کے علاوہ کفار، مشرکین، منافقین، یہ سب حقیر ترین اور کم ترین چیزیں ہیں۔ تو اب یہ سب تو رہتے ہیں ایک سماج میں ملے جلے۔ جب کوئی آزمائش کا وقت آتا ہے، جب کوئی ہنگامی حالات ہوتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ کون ایمان کی خاطر اپنا سب کچھ کرنے کو قربان ہے اور کون نہیں تیار ہے اس کے لیے۔ تو اس طرح کی حالات اللہ تعالیٰ پیدا کر کے گویا سچے پکے مخلص اہل ایمان کو چھانٹتا ہے، اور جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے ان کو بھی چھانٹتا ہے، اور ساری دنیا ان دونوں کے طرز عمل سے دیکھ کر کے سمجھ لیتی ہے کہ یہ مخلصین ہیں اور یہ منافقین ہیں۔ جیسے اس مکھن کو گرم کر کے جب رکھا جاتا ہے تو گھی چھٹ کر کے الگ ہو جاتا ہے، اور باقی جو اجزاء ہوتے ہیں وہ چھٹ کر کے الگ ہو جاتے ہیں۔ ویسے ہی یہ جنگ، یہ مشکل حالات اہل ایمان کو، مخلصین کو چھانٹ کے الگ پیش کر دیتی یہ ہے، اور منافقین کو چھانٹ کے الگ دکھا دیتی ہے کہ یہ ہیں غلط عنصر یا خراب عنصر۔ یہ ایک بات تھی سمجھنے کی۔ دوسری بات جو سمجھنے کی ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو تمہارے سینوں میں ہے اس کو آزمانا چاہتا ہے، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹنا چاہتا ہے۔ دو الگ الگ چیزیں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو ہمارے سینوں میں کیا ہے اور ہمارے دل میں کیا ہے، وہ الگ الگ چیز ہے نا۔ ایک سوال، ایک چیز کو آزمانا چاہتا ہے اور ایک چیز کو چھانٹنا چاہتا ہے، لیکن ہمارے سینوں میں اور ہمارے دلوں میں یہ دو الگ الگ چیز ہے کیا، جس کو اللہ آزمانا چاہتا ہے یا چھانٹنا چاہتا ہے، پاک صاف کرنا چاہتا ہے، پیور بنانا چاہتا ہے؟ کچھ غور کیا؟ مطالعہ جب کر رہے تھے تو یہ سوال ذہن میں آیا، کیا چیز؟ تو وہ دل میں ہوتی ہے یا سینے میں؟ یا تو معافی قلوبہم سے مراد مال کی محبت ہوگی، یا معافی صدورہم سے ہوگی۔ تو اب اس میں سے کہاں ہوتی ہے مال کی محبت؟ ایک جگہ ہم مان لیتے ہیں آپ کی بات، لیکن دوسری جگہ کیا؟ ہم مان لیتے ہیں معافی قلوبکم، دلوں میں مال کی محبت ہوتی ہے، معافی قلوبکم سے مراد مال کی محبت ہے، لیکن معافی صدورکم،
جی جو جاہلیت کے افکار تھے، ہاں خیالات تھے، ہاں اچھا، وہ معافی صدورکم ہے. دیکھیے جو بات کہی ہے اس کے لیے دلیل دینی پڑے گی، ہوائی مارنے سے نہیں یہاں چلتی ہے گاڑی. اچھا، آپ لوگوں نے سورہ ناس پڑھی ہے؟ پڑھیے تو ذرا. ہاں تو فی صدور الناس میں کیا ہے؟ وسوسہ. وسوسے کا تعلق جذبات سے نہیں ہے، وسوسے کا تعلق سوچ سے ہے، تھنکنگ سے ہے، تصور سے ہے، خیالات سے ہے نا. تو اب یہ چیز تصور، سوچ، خیالات سے ریلیٹڈ ہے، وہ ہے ما فی صدورکم. اور جو چیز اس کے علاوہ ہے، جیسے مال کی محبت ہے، کینہ ہے، بغض ہے، جس کا تعلق جذبات سے ہے، احساسات سے ہے، چاہت سے ہے، وہ ہے ما فی قلوبکم. دونوں دو الگ الگ چیزیں ہیں. دونوں کیا ہے؟ الگ الگ چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ سوچ اور فکر کو بھی آزماتا ہے کہ ترجیح یا تھنکنگ اس کی کیا ہے، اور جو جذبات ہیں، جو خواہشیں ہیں، جو تمنائیں ہیں، جو آرزوئیں ہیں، اس کو بھی چیک کرتا ہے کہ وہ بھی مخلصانہ ہے یا نہیں. تو یہ دو الگ الگ چیزیں جو بتائی گئی ہیں اصلاً دو پہلوؤں کی طرف اشارہ ہے. ہم کو اور آپ کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. صرف ہم یہ سمجھیں گے ما فی صدورکم ما فی قلوبکم تو بات بہت کلیئر کٹ سمجھ میں نہیں آتی. اب شاید تھوڑی بہت آ گئی ہو، لیکن اور تلاش کیجیے، سوچیے کیا ہو سکتا ہے. اور ٹھیک ہے، ہاں ہاں کیا ہے کس میں؟ ہاں ہاں اور ما فی قلوبکم. ہاں تو اصل سوال تو دونوں میں فرق کا ہے. وہ تو ٹھیک ہے ما فی صدورکم سے جملہ شروع ہو رہا ہے تو دونوں کو جوڑ کے ایک مفہوم بتا دیا آپ کو، لیکن دو الگ الگ تعبیر ہے تو دونوں کا الگ الگ کچھ نہ کچھ امتیاز یا فرق ہوگا، اس لیے الگ الگ ہے، اس لیے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، چلیے. ہاں وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ. ہاں 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 تو میں نے کیا بتایا کہ یہاں جو ہے چھانٹنے کی بات ہے اور یہاں صرف چیک کرنے کی بات ہے. ہاں 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 ملتا ہے، وہاں سے بھی اشارہ ملتا ہے، اور اشارہ وہی ملے گا جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے. لیکن اور کوئی اشارہ ملتا ہے تو ہم کو مزید تحقیق کرنی چاہیے، جس کے لیے میں نے موقع دیا ہے. وہ سوال اٹھا کر کے میں نے بات ختم کی ہے، اس سے پہلے میں نے ختم نہیں کی ہے کہ میری سمجھ میں جو آیا ہے یا میرے مطالعے میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے. لیکن اور بھی پہلو ہو سکتے ہیں، ہم غور کریں یا دیکھیں کسی نے اور کچھ لکھا ہے کیا. ٹھیک ہے، چلیے. اب اس کے بعد یہ تو ایک آیت ہم لوگوں نے پڑھ لی. اس آیت میں ہمارے لیے گائیڈ لائن کیا ہے، رہنمائی کیا ہے پریکٹیکل آج کے حالات میں؟ تھوڑا سا اس پہ بھی غور ہونا چاہیے نا. ہاں 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 کچھ لوگ مفاد پرست ہوتے ہیں
ہاں کچھ لوگ عام سے کرٹکس بھی ہوتے ہیں، مطلب تنقید کے لیے بیٹھ کے دیکھیں آپ نے ایسا کیا اس لیے ہاں ٹھیک ایک پہلو نا، یعنی ہے کہ سماج میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں کہ کوئی اچھا کام کیا جائے تو ہر ایک اس کی تعریف ہی کرے، اور اس کے اچھے برے نتائج کے باوجود انگلیاں اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے اصلاً ان کی نیک نیتی نہیں ہوتی بلکہ ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ آج بھی ہم یہ محسوس کرتے ہیں، آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک دوسری بات اور بھی ہے کہ اس طرح کے عناصر کی جو حرکتیں ہوتی ہیں، جو باتیں ہوتی ہیں، ان باتوں پہ خاموشی نہیں اختیار کرنا ہے، ان ساری باتوں کا لاجیکل جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کا لاجیکل جواب دیا ہے نا۔ ہمارے یہاں کیا ہے، کون جائے الجھنے کے لیے، اس لیے جو بولتا ہے بولتا رہے، پاگل ہے، پاگل کی بڑھ ہے، ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ لیکن پریکٹیکل ہوتا کیا ہے، لوگ پروپیگنڈے سے متاثر ہوتے ہیں، ان کی بات سن کے متاثر ہوتے ہیں، تو گویا سماج معاشرے میں ہم الو بن جاتے ہیں۔ لیکن ہم اگر ان کا کاؤنٹر کریں اور اس کا جواب دیں تو پھر لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں باوزن بات تو انہی کی ہے، اور یہ تو جو کچھ کہہ رہے تھے اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا تو ہر سوچنے والے کے سمجھ میں آ گیا کہ کس کی بات معقول ہے اور کس کی بات غیر معقول ہے۔ تو یہ ایک دوسرا پہلو اس سے زیادہ اہم ہے۔ ہاں قائد کی ذمہ داری ہے، سارا کام قائد کرے، اور حضرت جی بیٹھ کے صرف لڈو کھانے کو تیار رہیں۔ دیکھیے کوئی بھی محاذ ہوتا ہے، کوئی بھی کام ہوتا ہے، قائد یقیناً نظم و انصرام کو سنبھالنے کے لیے ایک ذمہ دار ہوتا ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہوتا کہ قائد ہی ہر کام کرے گا۔ ہاں تو قائد کو جو کرنا ہے قائد کرے گا، لیکن اس سلسلے میں آپ جو کر سکتے ہیں وہ آپ بھی کریں۔ یہ کہہ کے کہ قائد کی ذمہ داری ہے اپنا پلہ چھوڑائیں، یہ نہیں ہے۔ سوال یہیں پہ آپ دیکھ لیجئے، یہاں تو نہیں لیکن اس پورے احد کے واقعے میں طرح طرح کے کردار سامنے آئے نا۔ کسی نے حضور کی ہدایت کو فالو کیا، کسی نے نہیں کیا، ہے نا۔ کوئی حضور کے موت کی خبر سن کر کے جنگ سے دستبردار ہونے کے لیے سوچنے لگا، اور کوئی یہ سوچنے لگا کہ اب آپ کے بعد ہم زندہ رہ کے کیا کریں گے، جو کچھ کر سکتے ہیں ابھی کر ڈالیں۔ تو ہے نا ہر طرح کی تھنکنگ، اس میں سے کسی کو غلط کہا گیا اور کسی کو صحیح کہا گیا ہے۔ جنہوں نے فالو نہیں کیا ان کو غلط کہا گیا، جنہوں نے یہ سوچا کہ حضور کے بعد ہم زندہ رہ کے کیا کریں گے، ہم کو اب یہاں سے چلنا چاہیے، ان کی اس تھنکنگ کو غلط ٹھہرایا گیا ہے۔ کس نے ٹھہرایا ہے؟ اللہ کے رسول نہیں کہنے گئے کہ تم نے یہ جو کہا ہے یہ غلط کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ بعض دوسرے صحابہ نے ایک دوسرے کو سمجھایا، جو ریکارڈ میں ہے وہ تو یہ ہے۔ تو جو جس سطح پر ہے اس کے لحاظ سے جو وہ کر سکتا ہے اس کا مکلف ہے، جو نہیں کر سکتا اس کی ذمہ داری نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ دوسری بات تھی۔ ایک تیسری بات جو ہمارے اور آپ کے سمجھنے کی ہے کہ جب حالات سنگین ہوتے ہیں تو اپنے وجود کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، جیسے یہاں لاحق ہوا۔ اب ایسے موقع پر ایک صاحب ایمان کا کردار کیا ہوتا ہے؟ اس خطرے کی آڑ میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، یا حق کے خاطر اگر کوئی قربانی دینی ہے تو اس کے لیے پیش قدمی کرے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کس کی تعریف کی ہے؟ جن لوگوں نے ساری تکلیف کے باوجود اپنے آپ کو جھونک دیا، اللہ نے ان کی مدد کی، ان کے لیے انعامات اور فضل کی بارش کی۔ لیکن جنہوں نے نہیں جھونکا، دائیں بائیں جھانکنے لگے، صرف اپنی فکر میں مبتلا ہو گئے، ان کی تو مذمت کی جا رہی ہے نا۔ تو یہ بھی ایک گائیڈ لائن ہے، یہ بھی ایک رہنمائی ہے۔ یقیناً جان کا تحفظ مطلوب ہے،
ہم یوں ہی اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن اگر کبھی اللہ کے رضا کا، اللہ کے دین کا تقاضا ہی ایسا آ جائے کہ جان قربان کیے بغیر کام چلنے والا نہیں ہے، تو اللہ کی رضا اور اللہ کے دین ہماری جان سے زیادہ اہم ہے، اس لیے اس کے لیے اسے قربان کیا جا سکتا ہے۔ تبھی تو شہادت کا اتنا مقام ہے۔ تو ہم کو اور آپ کو اس فرق کو بھی سمجھنا چاہیے، یہ بھی سمجھایا گیا ہے اس میں۔ چلیے اور غور کرتے رہیے، بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ اگلی آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ جو تم میں سے پھر گئے، تولوا پھر گئے، لوٹ پڑے، دائیں بائیں اعراض کرنے لگے۔ کب؟ یوم التقى الجمعان، جبکہ دو گروہ آپس میں ملے تھے یا ان کی مٹ بھیڑ ہوئی تھی، ان کا مقابلہ ہوا تھا، ان کی جنگ ہوئی تھی۔ کون دو گروہ؟ اہل ایمان کی لشکر اور اہل کفر کا لشکر، ان دونوں کے درمیان مٹ بھیڑ ہوئی۔ تو اب اس دن انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، تو اس دن جو لوگ پھر گئے تھے اصلاً شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا۔ استزلہ پھسلانا، جو چکنی مٹی ہوتی ہے نا، برسات میں آج کل بارش شروع ہو رہی ہے تو وہاں پر پیر پھسلتا ہے نا، تو اس میں یہ ضروری نہیں کہ ہماری چاہت کا بھی دخل ہو، کبھی کبھی غلط فہمی کی وجہ سے، کبھی کبھی مس گائیڈ ہونے کی وجہ سے، کبھی کبھی صحیح اندازہ نہیں ہونے کی وجہ سے بھی پھسلتے ہیں، اور کبھی کبھی کھیل کود میں جان بوجھ کے بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ پھر گئے شیطان نے ان کو پھسلا دیا۔ اب کون لوگ پھر گئے تھے جن کو شیطان نے پھسلا دیا؟ جس گروہ کو کہا گیا تھا کہ پہاڑی پر سے ٹلنا نہیں، اس گروہ میں سے بیشتر لوگ ہٹ گئے تھے، حالانکہ اللہ کے رسول نے ہدایت کی تھی کہ چاہے ہماری بوٹی بوٹی کر دی جائے اور چیل کوے ہماری بوٹیاں کھا رہے ہوں، پھر بھی وہاں سے نہیں ہٹنا، پھر بھی وہاں سے نہیں ہٹنا۔ آپ نے یہ ہدایت کی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی یہ ان میں سے بعض لوگ ہٹ گئے، اور کس میں ہٹ گئے؟ لالچ میں، کہ مال غنیمت ہاتھ آئے گا۔ لیکن یہ بات بہت وزنی نہیں ہے۔ عام طور سے مفسرین یہی لکھتے ہیں، ہم لوگ تاریخ سیرت میں یہی پڑھتے ہیں، لیکن یہ بات وزنی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اور آپ تو یہ جانتے ہیں پہلے سے کہ اس سے پہلے جو جنگ ہوئی ہے غزوہ بدر، مال غنیمت کی تقسیم کا سوال اسی وقت اٹھا تھا سورہ انفال کے اندر، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈکلیئر کر دیا گیا تھا کہ جو لے لے اس کا نہیں ہے، اس پہ اصل اختیار اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ جو جنگی یعنی جو مجاہدین شریک ہو رہے ہیں ان کو اتنا ملے گا، جو ان کے گھوڑے ہیں ان کا اتنا حصہ ہوگا، باقی بیت المال میں جائے گا، اس کو ملے گا اس کو ملے گا۔ تو یہ ساری باتیں تو بتا دی گئی تھی، جمع کوئی کرے، اکٹھا کوئی کرے، حاصل کوئی کرے، سب کو لا کے جمع کرنا ہے، اس کے بعد سب میں بٹنے والا ہے۔ تو یہ بات تو غزوہ بدر کے موقع سے کلیئر ہو چکی تھی اور ڈکلیئر ہو چکی تھی۔ اس کے بعد یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صحابہ کرام اس وجہ سے وہاں سے ہٹے تھے۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مال غنیمت جمع کرنے کی لالچ میں وہاں سے ہٹے تھے، اس بات میں بہت زیادہ جان یا وزن نہیں لگتا۔ تو اب کیا وجہ ہے؟ اب بولیے کیا وجہ ہے؟ ہاں، اللہ تفصیل فرما رہا ہے، لیکن بے بعض ما کسبوا، جو کچھ انہوں نے کمایا اس کے بعض کے ذریعے۔ تو کیا کمایا؟ وہی مال غنیمت نا، لوگ تو یہی کہتے ہیں جنگ کے بعد جو کچھ سمیٹا تھا اس میں سے بٹوارا ہوا تو کچھ نہ کچھ کمایا یا ملا، حاصل ہوا، یہ تو ہے کمائی۔ یہاں سوچ کے بولیے، سوچ کے کیا کہہ رہا ہے کہ شیطان نے ان کو پھسلا دیا، کن کو؟
جو لوگ ہٹ گئے تھے ان کے بعض کمائی کے ذریعے تو شیطان نے پھسلا دیا، یہ کہا جا رہا ہے۔ اب شیطان نے ان کی کس کمائی کے ذریعے پھسلا دیا یہ سوچنا ہے۔ عام طور سے مال غنیمت کہا جاتا ہے، لیکن مال غنیمت والی بات بہت زیادہ سمجھ میں نہیں آتی، تو پھر وہ کمائی اور کون سی تھی جس کے ذریعے پھسلا دیا؟ ہاں کیا کہہ رہے تھے آپ؟ ہاں مطلب آپ اگر کہنا چاہتے ہیں تو شاید یہ کہ اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے کہ وہ لوگ تو بھاگے جا رہے ہیں جو دشمن ہیں، اب دشمن کی طرف سے کسی حملے کا خطرہ نہیں ہے، اس لیے یہاں رکے رہنا ضروری نہیں رہا۔ اگر جنگ جاری رہتی تب تو یہاں رکے رہنا ہمارے لیے ایک ڈیوٹی تھی، اب گویا ڈیوٹی ختم ہو گئی، اس لیے ہم کو اب یہاں سے چلنا چاہیے، ہم کو یہاں سے چلنا چاہیے۔ تو اب جو لوگ یہ سمجھ بیٹھے وہ چل پڑے، حالانکہ روایات میں یہ بھی ہے کہ دوسرے لوگوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول نے کہا تھا ہٹنا ہی نہیں، اس لیے ہم اللہ کے رسول کے بلاوے کا انتظار کریں، تو وہ رکے رہے۔ اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے ٹھیک ہے کہا تھا، لیکن جب تک جنگ جاری ہو تبھی تک نا، اس کے بعد تو نہیں۔ اب اس کے بعد اگر ہم رک رہے ہیں تو وہ ہماری ثوابدید پر ہے، جو رکتا ہے رکے، جو جاتا ہے جائے۔ اپنا اجتہاد کیا تھا، تو یہ اجتہاد اپنی کمائی تھی یا دوسرے کی؟ اپنی سوچ تھی، ہے نا؟ اب اس کا جو بھی اچھا برا نتیجہ ملنا ہے وہ انہیں کو جھیلنا ہے۔ تو بعض لوگوں نے یہ رائے بھی دی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، ہے نا، کہ غلط فہمی کی وجہ سے یا اپنے اجتہاد کے ذریعے انہوں نے یہ قدم اٹھایا، اور یہ چیز گویا ایک طرح سے شیطان نے ان کو سجھا دیا تھا، اس لیے کہا کہ شیطان نے پھسلا دیا، اس لیے کہ شیطان مختلف طرح کے وسوسے اور خیالات ڈال کے پھسلاتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ تو اس نے یہ خیال ڈال دیا اور لوگ اسی کو صحیح سمجھ کر کے قدم اٹھا بیٹھے۔ ایک رائے یہ بھی ہے، لیکن اور سوچئے کچھ اور بھی تو ہو سکتا ہے۔ ہاں 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 تو وہی تو، لیکن وہ عمل تھا کیا، یہی تو ہم کو سمجھنا ہے۔ ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ مال غنیمت حاصل کرنا عمل تھا، یا یہ کہتی ہے کہ غلط فہمی کا شکار ہو کر کے اجتہاد کرتے ہوئے اپنی جگہ سے ہٹ گئے تھے۔ یہ دو بات تو آئی، لیکن کوئی اور تیسری بات بھی ہے کیا؟ سوچئے، غور کیجئے۔ ہاں 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 شیطان اسی کو بہکاتا ہے جو موقع دیتا ہے۔ اچھا، تو اگر آپ کی یہ بات مان لی جائے تو یہ کہنا پڑے گا کہ آدم علیہ السلام کو بہکایا تو آدم علیہ السلام نے موقع دیا تھا، کہنا تو پڑے گا، اس لیے کہ سب سے پہلی مثال تو وہی ہے۔ تو شیطان نے تو پہلے ہی ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ میرے خلاف ہیں اور یہ میرے دشمن ہیں، میں ان سے بدلہ لوں گا اور ان کو بہکاؤں گا۔ یہ تھوڑا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کچھ کیا تو شیطان نے ایسا کیا، ایسا تو نہیں تھا، وہ دشمنی تو پہلے سے ڈکلیئرڈ تھی، اس لیے آپ کی اس فلسفے کے لیے گنجائش بہت زیادہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک ہوم ورک رہے گا، اور سوچئے، غور کیجئے، پتہ لگائیے کہ اور کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، شیطان نے بہکا دیا، بہک گئے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور حلیم بردبار ہے۔ بخشنے والا کا مطلب یہ کہ بندوں کو بخش دیتا ہے اگر انہیں کچھ احساس ہو جائے غلطی کا تو، اور حلیم کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی غلطی کرے اسی وقت سزا دی جائے، غلطی کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے
لیکن اللہ تعالیٰ ہر غلطی پر فوراً سزا نہیں دیتا. بہت ساری سزائیں تو قیامت کے لیے مؤخر ہیں، اور بہت ساری سزائیں ڈھیل کے بعد اور اتمام حجت کے بعد دی جاتی ہیں. اس لیے حلیم کی صفت آئی. بردباری کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ویٹ اینڈ واچ کا مرحلہ بھی چلتا ہے، موقع دیتا ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا. اب یہاں کس کو کہا گیا ہے جنہوں نے کفر کیا؟ صاف صاف لفظوں میں منافقین کو کہا گیا ہے. عام اہل ایمان سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو منافقین تھے ایسا طرز عمل تمہارا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کے لیے یہ نہیں کہا جا رہا کہ ان منافقین کی طرح، کہا جا رہا ان کافروں کی طرح. گویا منافقین بھی کفر کے حالت میں ہوتے ہیں، ظاہری طور پہ کاؤنٹ ہوتے ہیں ہمارے درمیان، لیکن جو سزا ہے جہنم اس میں تو وہ جائیں گے. اور ان المنافقین لفی الدرک الاسفل بھی ہے قرآن مجید میں، کہ وہ اپنے دھوکے بازی کی وجہ سے سب سے نچلی سطح پر ہوں گے. ہاں یس، درک الاسفل وہ ہوں گے، یعنی سب سے نچلی جو سطح ہوگی وہاں وہ ہوں گے، باقی لوگ اس سے اوپر ہوں گے. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ بھی کافر کہنا شروع کر دیں یا نہیں؟ ہم لوگ سمجھیں کہ ان کا کیریکٹر، ان کا کردار، ان کا طرز عمل کافروں جیسا ہے، اس لیے ان سے چوکنا ہوشیار رہنا چاہیے، جیسے ہم کافر و مشرکین سے چوکنا ہوشیار رہتے ہیں. جب نوبت آتی ہے تو لڑتے ہیں، جب نوبت نہیں آتی تو اپنے آپ کو کنارے رکھتے ہیں. ویسے منافقین بھی اگر آ جائیں گے سامنے تو ہم ان سے بھی لڑیں گے، لیکن سامنے نہیں آتے، کنارے ہیں، تو ان سے بھی تحفظ کا اور چوکنا رہنے کا رویہ اپنائیں گے. اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ جو منافقین ہیں صرف اپنے معاملے میں ہی گڑبڑ نہیں ہے، یہ فتین قسم کے لوگ ہیں، دوسروں کو بھی بہکاتے ہیں. کیا کہا جا رہا ہے؟ وقالوا لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اذا ضربوا فی الارض، جب کہ ان کے بھائی زمین میں نکلتے ہیں. زمین میں نکلتے ہیں اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے. ضربہ فی الارض مطلب زمین میں چلنا پھرنا، سیر و تفریح کرنا، آنا جانا، یہ ہوتا ہے. او کانوا غزن، یا میدان جنگ میں غازی ہوتے ہیں، جاتے ہیں لڑنے کے لیے اور زندہ سلامت چلے آتے ہیں، تو ان کو بھی بہکانے کی کوشش کرتے ہیں. کیسے بہکاتے ہیں؟ لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر وہ ہوتے ہمارے پاس تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے. کیوں یہ کہتے ہیں؟ ہوتا یہ تھا کہ جو دعوتی وفود جاتے تھے ان میں سے بعض کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور وہ شہید کر دیے جاتے تھے، اور جو میدان جہاد میں جاتے تھے ان کے ساتھ بھی اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی تھی. تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ سب کھکھیڑ کیوں مول لیتے ہو، چین سے یہیں رہو تو تم سلامت رہو گے، ہے نا؟ نہ باہر جا کر کے اجنبیوں میں موت کا سامنا کرنا پڑے گا اور نہ تم مارے جاؤ گے، شہید کیے جاؤ گے یا قتل کیے جاؤ گے. یہ اصلاً مس گائیڈ کرتے تھے، فتنہ بولتے تھے، اس کی طرف اشارہ ہے. اور ایسے عناصر گویا ڈبل مجرم، خود تو کام کیا نہیں، جو ڈیوٹی تھی اسے پورا کیا نہیں، اور دوسرے لوگ جو کر رہے ہیں ان کو بھی گویا ایک طرح سے روکنے کا سبب بن رہے ہیں، دور کرنے کا سبب بن رہے ہیں، گمراہ کرنے کا سبب بن رہے ہیں. اس لیے ڈبل مجرم. جی ہاں، شاید اسی لیے. ہاں، بے خبر رہتے ہیں. تو اصل وجہ تو دھوکہ ہے ان کا، ہے نا؟ باقی اب یہ سب اس کے لچھن ہیں.
آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، تاکہ اللہ اس چیز کو ان کے دلوں میں کیا بنا دے؟ افسوس کا سامان، مایوسی کا سامان، حسرت کا سامان۔ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، حالانکہ صحیح بات کیا ہے کہ مارنا جلانا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی نکلے میدان جہاد میں تو نہ نکلے تو مارے گا اللہ تعالیٰ، زندگی زندہ رکھے گا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ سب کہنے کی کوئی بیس ہی نہیں ہے۔ ظاہری اسباب پر جو لوگ ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ اس طرح کی بات کہہ سکتے ہیں، لیکن اسباب تو صرف ایک دکھاوے کی چیز ہے۔ ہر جگہ اصل حکم تو اللہ کا چلتا ہے۔ اسباب ہے کہ آگ جلائے گی، لیکن اللہ کا حکم آ گیا کہ مت جلاؤ ابراہیم کو، تو جلاتی ہے آگ۔ حکم ہے کہ پانی سمندر کا ڈبو دے گا، مار دے گا۔ کوئی مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے تو زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن اللہ کا حکم ہے تو نہ سمندر اس کو مار پاتی ہے، نہ مچھلی کا پیٹ اس کو مار پاتا ہے، پھر وہ زندہ سلامت باہر آتا ہے۔ تو جو ظاہر پرست ہیں وہ تو اسباب دیکھتے ہیں، لیکن جو حقیقت پسند ہیں وہ مسبب الاسباب دیکھتے ہیں، اور مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے۔ تو وہی کہہ رہا ہے کہ یہ منافقین مس گائیڈ کرتے ہیں اسباب کے نام پر، حالانکہ اصل سبب تو اللہ کی ذات ہے، مسبب الاسباب۔ وہ مارتا، وہ جلاتا ہے، وہ چاہے گا تو مرے گا کوئی، وہ نہیں چاہے گا تو نہیں مرے گا۔ وہ چاہے گا تو کوئی شہید ہوگا، تو وہ نہیں چاہے گا تو نہیں شہید ہوگا۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو وہ گویا اس طرح کے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ آگے کیا؟ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ اور کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ انہی منافقین کے حوالے سے یہ کہا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر ہی دیے گئے، یا اللہ کے راستے میں تم کو طبعی موت آ گئی ہے نا، تو یہ کون سا گھاٹے کا سودا ہے؟ اللہ کی طرف سے تمہاری بخشش ہونے والی ہے، اللہ کی طرف سے تم پہ رحمت ہونے والی ہے، تو وہ چیز بہتر ہے، یا اللہ کے راہ میں اپنے آپ کو قربان کرنے سے راہ فرار اختیار کر کے مال جمع کرنے کے چکر میں لگ جاؤ جیسے منافقین لگے ہوئے ہیں، وہ بہتر بات ہے۔ اسی کو کہا گیا خیر مما یجمعون، یہ منافق جو جمع کر رہے ہیں مال کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، اس سے بہتر یہ کام ہے۔ اس لیے تمہیں اس کے اس طرح کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے۔ اور آگے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر تم مر ہی گئے یا قتل ہی کر دیے گئے تو اللہ کے پاس تو جمع کیے جاؤ گے، اکٹھا کیے جاؤ گے، وہاں حساب کتاب ہوگا۔ حساب کتاب ہوگا تو تمہارا اس میں گھاٹا کیا ہے؟ وہاں تو یہاں سے زیادہ ملے گا، وہاں تو یہاں سے زیادہ ملنے والا ہے، اس لیے اس طرح کے چکر میں مت آؤ۔ اب جو آخری آیت ہے یہاں، وہاں ایک اور چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم کو اس ساری صورتحال کے باوجود کامیابی دی، اس میں کچھ اور چیزوں کا بھی دخل تھا۔ کس چیز کا دخل تھا؟ حضور کی نرمی کا، ورنہ منافقین اتنی شرارت کر رہے تھے، بحیثیت لیڈر کہتے جتنے لوگ اس طرح کے سب کو مار ڈالا جائے، کیا فرق پڑتا؟ ہٹلر کی طرح۔ عام طور سے مسلمہ قانون ہے دنیا کا کہ جو اقتدار سے ٹکرائے یا اقتدار کے خلاف علم بغاوت بلند کرے، اس کی سزا گردن زدنی ہے۔ اب یہ سب لوگ جو تماشے کر رہے تھے تو وہ تو اقتدار یا امیر کے خلاف برسر پیکار تھے نا، ان کی سزا بھی مسلمات میں سے تھی کہ گردن مار دی جائے،
لیکن اللہ کے رسول نے ایسا کوئی قدم تو نہیں اٹھایا۔ اب یہ جو قدم آپ نے نہیں اٹھایا یہ صحیح تھا یا غلط؟ یس، ایسا کرنا اصولی طور پر رواج زمانہ اور رائج اصول کے لحاظ سے صحیح تھا، لیکن بعض صحابہ نے مطالبہ کیا کہ ایسی ایسی شرارتیں یہ منافقین کرتے ہیں، آپ اجازت دیں تو ہم ان کی گردن اڑا دیں۔ تو اللہ کے رسول نے وہ بات کہی تھی کہ گردن مارنے کی اجازت اگر میں نے دے دی تو عام لوگ حقائق نہیں جانتے، وہ کیا کہیں گے کہ محمد تو اپنے قریبی لوگوں کو مروا ڈالتا ہے، تو ہم کیوں اس کے قریب جائیں، اس سے دوری رہنے میں عافیت ہے۔ لیکن اگر محمد کے ارد گرد ہر طرح کے لوگوں کو پناہ مل جاتی ہے اور وہ پرسکون زندگی گزار لیتے ہیں تو اس خواہش میں اور اس لالچ میں اور اس امید میں ہر ایک آپ کے ارد گرد آئے گا، منڈلائے گا، آپ کے قریب ہوگا۔ اس کو کہا یا رفع بما رحمت من اللہ، اللہ کی طرف سے رحمت کے سبب، لنت لہم، تم ان کے لیے نرم ہو، کیا ہو؟ ان کے لیے نرم ہو۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر تم کیا ہوتے؟ فظ، سخت ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل ہوتے۔ دو لفظ آیا ہے، دونوں پہ غور کیجیے۔ ہم سخت کہہ کے تو گزر جاتے ہیں، سخت کا مطلب جس پہ کسی چیز کا کوئی اثر نہ ہو۔ پتھر سخت ہے کوئی اثر نہیں ہوتا، لوہا سخت ہے کوئی اثر نہیں ہوتا، پختہ دیوار بن گئی کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ سخت ہے۔ لیکن دو لفظ آ رہا ہے نا، اس کے معنی سخت، اس کے معنی سخت، ہم ترجمہ تو دونوں کا کر رہے ہیں سخت۔ اگر تم سخت ہوتے یا سنگ دل ہوتے، جو بھی کہہ لیں، دونوں کا ترجمہ تو ایک ہی کریں۔ فظ اور غلیظ کا الگ الگ کوئی ترجمہ معلوم ہے آپ کو؟ ہاں، تندخو، تندخو کس کا ترجمہ ہے؟ فظن کا۔ تندخو کا مطلب سخت بیہیویئر والے، بس سلوک ہوتے، اگر اور کلیئر کٹ کہہ لیں تو۔ حالانکہ یہ بس سلوک بھی صرف ترجمہ ہے سمجھنے کے لیے، یہ اس کا اصلی معنی نہیں ہے۔ عربوں میں ایک جانور ہوتا ہے اونٹ، سنا ہے، جانتے ہیں، دیکھا ہے؟ اس کے بارے میں آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ یہ اونٹ جو ہوتا ہے، چونکہ ریگستان میں چلتا ہے، ہر جگہ اس کی غذا نہیں ملتی، تو وہ اپنی غذا ہفتوں کی اپنے پیٹ میں اسٹور کرتا ہے، پانی بھی اور کھانا بھی، اور بعد میں پھر وہی اس کو ہفتوں کام دیتا رہتا ہے، اگر نہ ملے تو بھی گاڑی چل جاتی۔ تو جہاں وہ اپنے پیٹ میں پانی اسٹور کرتا ہے نا، اس کو اصلاً عربی زبان میں فظ کہتے ہیں۔ اب وہ سارے مراحل سے گزر کر کے اپنے ٹھکانے میں پہنچتا ہے، تو جیسے عام صاف شفاف پانی ہوتا ہے، وہاں پہنچ کر کے وہ پانی صاف شفاف نہیں رہ جاتا، اس میں کچھ نہ کچھ ملاوٹ ہو جاتی ہے، تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ ہم کو اور آپ کو اگر دیا جائے پینے کے لیے تو پسند نہیں آئے گا، جیسے پانی بہت دنوں سے رکھا ہوا ہو، رکا ہوا ہو، تو اس کی لذت میں ہلکا سا فرق آ جاتا ہے۔ جو فریش پانی نکلتا ہے زمین سے، ہے نا، اس کی لذت بالکل الگ ہوتی ہے، جو چشمہ سے نکلتا ہے اس کی لذت بالکل الگ ہوتی ہے۔ تو اس کی ناپسندیدگی کی وجہ سے اس کا نام فظ ہے۔ حالانکہ عربوں میں یہ بھی تھا کہ اونٹ اگر اپنی ضرورت پوری کرتا ہے ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی اگر پھنس گئے ریگستان میں اور پانی مل ہی نہیں رہا ہے، تو خود لوگ اپنے تحفظ کے لیے اپنے اونٹ کو ذبح کر دیتے تھے، اور پھر وہ فظ نکالتے تھے اور اس سے چیر کر کے پانی نکالتے تھے اور پیتے تھے مجبوری میں۔ تو یہ جو اس کی ناپسندیدگی ہے یا اس کی خرابی ہے یا اس کا بدبو ہے یا جو بھی کہہ لیں، اصلاً فظ اس کو کہتے ہیں۔
تو کوئی ایسا وجود جس سے لوگ بدکیں، جسے لوگ ناپسند کریں، وہ چیز فض ہے۔ اب اس کا ترجمہ تندخو، بدسلوک اور کیا کہتے ہیں اسی طرح کے دوسرے الفاظ سے مترجمین نے کیا ہے، لیکن اصل مفہوم وہاں سے پیدا ہوا ہے۔ ویسے ہی غلیظ کا لفظ ہے، ہم لوگ تو اردو کے لحاظ سے سمجھتے ہیں کہ غلیظ کا مطلب گندا، غلاظت مانے گندگی، یہی نا، لیکن عربی میں وہ معنی یہاں نہیں ہے۔ عربی میں وہ معنی نہیں ہے اس کا، غلیظ گندا۔ لوگوں نے کیا کیا، غلیظ القلب، سخت دل۔ اب سخت کے لیے تو عربی زبان میں قسوہ کا لفظ آتا ہے، او اشد قسوہ، تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ ایک سختی یہ ہے کہ کسی چیز کے اندر خود پائی جائے، اور ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز کسی چیز کے لیے ایسی روک یا ایسی آڑ بن جائے کہ وہاں سے کوئی گزر ہی نہ سکے۔ تو غلیظ القلب کہنے کا مطلب ہے کہ دلوں میں بات پہنچتی ہے، اترتی ہے، اثر کرتی ہے، تو دلوں کے پہلے ہی کوئی ایسی روک یا کوئی ایسا اوٹ بن جائے، کوئی ایسی رکاوٹ بن جائے کہ دل میں کوئی بات اتر ہی نہ سکے، دل میں کوئی بات گھس ہی نہ سکے۔ جیسے لوگ عصبیت کا بہت زیادہ شکار ہو جاتے ہیں، دو دو چار کی طرح حقیقت میں مبنی بات ہے، لیکن عصبیت کا شکار ہو کر کے نہ اس کو سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، نہ ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، حالانکہ اس میں دل کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن باہر سے ایک ایسے روک یا ایسا اوٹ بن گیا ہے، ایک ایسی رکاوٹ یا دیوار کھڑی ہو گئی ہے کہ وہ بات کو دل تک پہنچنے ہی نہیں دیتی کہ ہاں وہ پہنچے اور اپنا اثر دکھائے۔ تو غلیظ کہتے ہیں ایسی رکاوٹ کو، ایسی سختی کو جو باہر سے کسی چیز کو اندر نہ پہنچنے دے، اور کوئی چیز خود اپنے آپ میں بہت سخت ہے، دل تو اپنے آپ میں بہت سخت نہیں ہے، وہ تو دھیرے دھیرے سخت بنتا ہے جب داغ پڑتا جاتا ہے تو، لیکن پتھر تو اپنے آپ میں سخت ہے، اینٹ تو اپنے آپ میں سخت ہے، لوہا تو اپنے آپ میں سخت ہے، تو اس کی سختی جو ہے وہ قسوہ ہے، اور یہ جو باہر سے روک یا رکاوٹ بن جاتی ہے وہ چیز ہے غلیظ۔ ٹھیک؟ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم فظ ہوتے، یعنی ناپسندیدہ ہوتے، بدخو ہوتے، غلیظ القلب، دل کے سخت ہوتے، تمہارے دلوں میں کوئی بات نہ پہنچ پاتی، نہ اتر پاتی، نہ اثر دکھا پاتی، لن فضوا من حولک، تو لوگ تمہارے ارد گرد سے کیا ہوتے، چھٹ جاتے، منتشر ہو جاتے۔ فاعف عنہم، اب حضور کو کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہاری نرمی کی وجہ سے اگر لوگ تم سے قریب آئے ہیں تو تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ فاعف عنہم، بس تم انہیں بخش دو، تمہاری نافرمانی کی ہے، تمہیں بھی بحیثیت لیڈر حق ہے کہ سزا دو، کرو گے ایسا تو غلط نہیں ہوگا، لیکن بہتر یہ ہے کہ بخش دو۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، صرف بخشو ہی نہیں بلکہ اللہ کے ہاں جو ان سے حساب کتاب ہو سکتا ہے اس معاملے میں تم ان کے لیے مغفرت چاہو کہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، یہ مزید خیر خواہی ہوگی۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ابھی جو منزل ہے وہ آئی نہیں، معاملات ابھی باقی ہیں، پتہ نہیں کتنے مراحل ابھی اور آئیں گے، تو اس غلط تجربے کی وجہ سے ان کو کاٹ مت دو، ان کو الگ مت کرو، ان کو اپنے کاموں کے سلسلے میں مشورے میں شریک رکھو۔ اتنا بڑا دل، اتنا بڑا ادب، اتنی بڑی رہنمائی دی گئی کہ جو لیڈری کے مقام پر ہیں، قیادت کے مقام پر ہیں، ان کا دل کتنا کشادہ ہونا چاہیے، ان کا انداز کتنا دل ربا ہونا چاہیے، اور ان کو کس قدر لوگوں کو اپنے ساتھ سمیٹ کے چلنا چاہیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ،
بس جب تم پختہ ارادہ کر لو. یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم سب مل کے مشورہ کرو تو سب پختہ ارادہ کرو. فائنل فیصلہ تو لیڈر ہی کا ہوگا, یہ ذہن میں رہنا چاہیے. فتوکل علی اللہ, تو اللہ پہ بھروسہ کرو. فائنل فیصلہ کیا, قدم اٹھاؤ گے, اس کے باوجود اس بات کا امکان ہے کہ جو تمہارے فالوور ہیں ان میں سے کچھ دائیں بائیں چھٹ جائیں, تو صرف ان کے بل بوتے پہ کوئی جنگ نہیں کرنا ہے, کوئی محاصر نہیں کرنا ہے. تم میرے نمائندے ہو, تمہاری سرپرستی میرے ذمہ ہے, تم مجھ پہ بھروسہ کرو, میں تمہارا پورا سپورٹ کروں گا. یہ تمہارا ساتھ دیں یا نہیں دیں, حالات میں پیدا کرتا ہوں. سپورٹ تو موسیٰ علیہ السلام کا ان کی قوم بنی اسرائیل نے کسی موڑ پہ نہیں دیا, لیکن ہر موڑ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی اور ان کو مدد فراہم پہنچائی. ان اللہ یحب المتوکلین, اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب غور کیجئے یہاں پر 1 منٹ رک کر کے, کہا تو گیا خطاب کر کے حضور کو واحد کے صیغے میں, توکل جو ہے واحد کا صیغہ ہے, سنگولر, لیکن آگے کیا کہا جا رہا ہے, اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, یعنی مطلوب یہ صفت سارے اہل ایمان سے ہے, اور جو بھی توکل اللہ پہ کرے گا اللہ سب کو محبوب رکھے گا, سب کو محبوب رکھے گا. تو قرآن میں یہ طریقہ جگہ جگہ ہے کہ خطاب حضور سے ہوتا ہے, لیکن دعوت عمل سب کے لیے ہوتی ہے, اور آگے پیچھے الفاظ میں جو فرق ہوتا ہے وہ خود بتا دیتا ہے کہ دعوت عمل سب کے لیے ہے, وہ صرف حضور کے لیے خاص نہیں ہے, صرف بحیثیت نمائندہ خطاب کر دیا گیا ہے. جیسے یہی فتوکل علی اللہ, ان اللہ یحب المتوکلین. اس سے زیادہ عجیب و غریب چیز دیکھیے, یا ایھا النبی, اے نبی, اذا طلقتم النساء, اے نبی جب تم طلاق دو. وہاں بھی نبی تو واحد ہے, لیکن طلقتم جمع کا صیغہ ہے. سورہ تحریم کے اندر دیکھیے گا, یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن. خطاب تنہا حضور کو کیا گیا, لیکن آگے جو عبارت ہے وہ جمع کا ہے. جب تم طلاق دو تو عورتوں کو ان کے عدت کے لحاظ سے طلاق دو, اس کی رعایت کرتے ہوئے طلاق دو. وہاں بھی وہی ہے, بحیثیت نمائندہ خطاب ہے, لیکن جو عمل بتایا جا رہا ہے اس عمل میں گویا سب مخاطب ہیں, سب شریک ہیں, اور سب کو اسے فالو کرنا ہے. تو اس طرح کا اسلوب قرآن میں مختلف جگہوں پہ جگہ جگہ ملتا ہے, جگہ جگہ ملتا ہے. اب یہ جو آخری آیت ہے اس میں 3 خاص باتیں سمجھنے کی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اجتماعی معاملات میں مشورہ کرنا چاہیے, اس سے اعتماد بحال ہوتا ہے, ہر ایک مختلف اینگل سے آگاہ ہو جاتا ہے, اور جو بھی قدم اٹھاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم سب شریک ہیں. دوسری چیز جو اس میں گائیڈ لائن ملتی ہے وہ یہ ہے کہ بظاہر عام زندگی میں ہم تو یہ محسوس کرتے ہیں کہ بات منوانے کے لیے سخت ہونا چاہیے, لیکن یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ نرم ہونا چاہیے, ہے نا. تو اللہ کا یہ فلسفہ زیادہ کارگر ہے یا ہمارا اور آپ کا؟ تو ہم کو اور آپ کو اپنی اس سوچ کو چینج کرنا چاہیے. تیسری بات جو ہمارے اور آپ کے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ, ہمارے درمیان بہت سارے لوگ جب کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں تو اس سے ہم بدظن ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اس سے دور کر لیتے ہیں. لیکن اگر ایسے ہی بدظن ہوں گے, دور ہوں گے, تو ان کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اس لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم نہ اس سے اپنے آپ کو کاٹیں, نہ اس سے دور ہوں, ان کے اصلاح کی کوشش کریں, اور ہم یہ بھی کوشش کریں کہ جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اس سے وہ کسی طرح اس کے برے اثرات سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بچ جائے. استغفر لہم تو یہی ہے نا, تو یہ صحیح طرز عمل ہے. اس سے ہماری اجتماعیت ٹوٹے گی نہیں, بکھرے گی نہیں, لوگ بکھریں گے نہیں, ہم ایک جٹ ہو کر کے کوئی متحدہ کوشش کرنے کی پوزیشن میں رہیں گے. اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے, آپ کو بھی اس کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
ہاں کے لیے کس کے لیے؟ قوم کے لیے آیا ہے کون سا لفظ؟ نعاسن ہاں نعاسن اونگ کے لیے. اللہ کو قوم اور نیند نہیں آتی وہاں پہ کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ وہاں بھی اونگ ہی ترجمہ ہوتا ہے. سنتن آیا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. تو نوم کا ترجمہ نیند ہے اور سنتن کے معنی اونگ ہے. اب ان دونوں میں فرق ہے. سنتن کہتے ہیں ابتدائی تھوڑی دیر اور نوم کہتے ہیں مکمل نیند اور نعاسن کہتے ہیں صرف اونگنے کو. یعنی ہم سوئے نہیں, ہم سونے کی کیفیت میں نہیں گئے. جیسے ہم لوگ ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو بس میں ٹائم کر آ جاتی ہے جھپکی. یہ جو جھپکی ہے وہ ہے نعاس. یہ